جان بوجھ کر جھوٹ تو کوئی ایسے ہی بے حیا بولتا ہوگا، لیکن ایسے جھوٹ کہ جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، جھوٹ کے حکم میں قرار دیا، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے تحقیق کے بغیر اس کو آگے بیان کرے۔ ایک بات سنی کہ فلاں واقعہ ہو گیا ہے، تحقیق کی نہیں کہ وہ باقی ہوا ہے یا نہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آپ نے آگے چلتا کر دیا دوسرے کے سامنے کہ جی فلاں جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ تم نے جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا تھا، کسی اور سے ایک بات سنی اور تم نے آگے چلتی کر دی، تو اس کا یہ بھی ایک جھوٹ ہے، یعنی یہ بھی ایک جھوٹا ہونے کے لیے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تمہارا فرض ہے کہ دوسرے تک بات کو پہنچانے سے پہلے تحقیق کرو کہ باقی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب لوگوں میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے اربوں روپیہ لوٹ لیا، مشہور ہو گئے لوگوں میں بات۔ تحقیق کی کوئی دلیل ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تم سے پوچھے کہ تم نے فلاں پر یہ الزام لگایا تھا، لاؤ اس کی دلیل، کوئی گواہ لاؤ، کوئی ایسی چیز میں ہر سال پیش کرے جو اس الزام کو ثابت کر دے، کر سکو گے؟ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات کہ جو بات سنی اس کو آگے چلتا کر دیا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دروازہ بند کیا ہے، اگر آدمی اس پر عمل کرے، سارے انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کوئی بات ہم آگے نہیں پھیلائیں گے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، تو معاشرے میں جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ سارا دروازہ بند ہو جائے۔ یہ افواہیں پھیلانا، یہ افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں، اصل بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی، اور پر کا کبوا بنا لیا جاتا ہے، اور ہر ایک آدمی کہتا ہے جی یہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ تو فلاں نے تو یہ کام کر لیا، باقاعدہ لوگوں کے پاس اعداد و شمار اپنے بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے کروڑ کھا لیا، فلاں نے اتنا ارب کھا لیا۔ بھائی تمہارے پاس اگر دلیل ہو تو بے شک کہو، وہ بھی کہنا بلا وجہ کہنا جائز بھی نہیں ہے، غیبت ہے وہ بھی، لیکن اگر کہیں ضرورت پیش آئے ملک کی، ملت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس حد تک بھائی گنجائش ہے جس کی تمہیں پوری تحقیق ہو تو بیان کر، لیکن بلا تحقیق یہ الفاظ زبان سے نکالتے رہنا یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ ایک لڑائیوں کا، جھگڑوں کا مرکز بن گیا۔ ایک اور بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک چور دروازہ ہے جھوٹ کو نشر کرنے کا، اس چور دروازے کو بند فرمائے۔ الفاظ اس روایت کے یہ ہیں کہ بئس مطیۃ الکذب یقول الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو میرے پاس تو تحقیق ہے نہیں، دلیل نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس بات کو پھیلاؤں، تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہونے والا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں،
تو اپنی ذمہ داری لوگوں پر ڈال کر جو مقصد ہے کہ ایک بات کو میں پھیلانا چاہتا ہوں لوگوں کے اندر، تو خود اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ نہیں کہتا میں کہہ رہا ہوں، کہتا لوگ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کی اس روایت میں فرمایا گیا کہ یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ کیا مانا؟ کہ براہ راست جھوٹ نہیں ہے، واقعی لوگ کہتے ہیں، لیکن تم چاہتے ہو کہ یہ بات پھیلے لوگوں کے درمیان اور تحقیق تمہیں ہے نہیں، تو لوگوں کے اوپر ذمہ داری رکھ کر تم نے وہ بات آگے پھیلا دی، یہ بھی جھوٹ کی سواری ہے۔ تو اس کا چور دروازہ بھی بند کر دیا۔ افواہ پھیلانے کا چور دروازہ یہ تھا کہ آدمی خود اپنی طرف سے کہنے کے بجائے لوگوں کے سر ڈال دے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس چور دروازہ بھی بند کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، لوگ کہہ رہے ہیں تو ان سے دلیل مانگو، ان سے تحقیق کرو، اگر صحیح ثابت ہو تو بے شک کہو، لیکن اگر ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے ہی انہوں نے ایک افواہ اڑا دی ہے، تو تم کیوں اس کو آگے بڑھا رہے ہو؟ ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو منافقین تھے وہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے، ایسی ایسی افواہیں پھیلاتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کے اوپر رعب طاری ہو جائے۔ اب کوئی مسلمان منافق کی ایک بات سنی کہ بھائی دشمن بہت طاقتور ہو رہا ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ لوگ جو ہیں بیچارے جو مخلص مسلمان تھے وہ کبھی کبھی ان کی باتوں سے مرعوب ہو جاتے تھے، مرعوب ہو کر کسی دوسرے سے بھی کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بے دلی پھیلتی تھی مسلمانوں کے اندر۔ تو قرآن کریم کی آیت آئی، باقاعدہ آیت اتری تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ اس طرح کی افواہ ملی ہے یا خبر ملی ہے تو اس کو آگے چلانے کے بجائے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یعنی مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام تھے، ان کو جا کر بتاؤ کہ یہ افواہ پھیل رہی ہے، تو وہ اس کی کھود پرید کر کے صحیح فیصلہ کر دیں گے، صحیح بات بتا دیں گے تمہیں، بجائے اس کے کہ تم عام لوگوں سے کہتے پھرو کہ بھائی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ کہنے کے بجائے تم اولو الامر کو، یعنی ذمہ دار لوگوں کو وہ بات پہنچاؤ، وہ اس کی کھود پرید کر لیں گے اور اس سے اس کا جو مداوع ہے وہ کر لیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ذمہ داروں کے علاوہ کسی اور کے بات نہ پھیلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کو پرامن بنانے کے لیے، جھگڑوں سے بچانے کے لیے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے بچانے کے لیے یہ اصول وضع فرمائے۔ www.darsequran.com